السلام علیکم۔ ناول بھرم بقا باطل بائی مہر النساء شاہ میر کی یہ قسط نمبر 15 ہے۔ بستر میں پڑے پڑے اس کے کانوں میں چبھنے والی تیز آواز پڑی تو اس کی نیند ٹوٹی۔ وہ رات کافی دیر سے سویا تھا اور اب یہ آواز۔ شاہبیر کسمسایا اور تکیہ کانوں پر رکھ دیا۔ آواز پھر بھی بند نہیں ہوئی، آتی گئی اور آتی گئی، ایسی آواز جیسے دھڑا دھڑ پیغامات آ رہے ہوں، کالز آ رہی ہوں۔ اس نے ہاتھ سے ٹٹول کر موبائل اٹھایا اور اٹھا کر کان سے لگایا۔ کون؟ شاویر، آر یو آلرائٹ؟ میں نے سب سنا، مجھے بہت دکھ ہوا تمہارے لیے۔ وہ اسفند کی آواز تھی جس میں بے تحاشا پریشانی تھی۔ میں نے اماں سے بات کر لی ہے، تمہارے لیے سیکیورٹی کا انتظام ہو جائے گا۔ اور دوسری طرف لمحے کا توقف آیا۔ شاہویر دم سادھے کئی پل بستر میں پڑا رہا۔ اس نے خواہش کی سامنے والا وہ لفظ نہ کہے جو شاہویر سننا نہیں چاہتا۔ تم وکٹم نمبر 18 نہیں بنو گے، میرا یقین کرو۔ اس کے جسم سے سانس رخصت ہو گئی، بازو، پیر، دل سب شل ہو گیا۔ وہ بستر سے اٹھ نہیں سکا۔ شاہویر، تم سن رہے ہو؟ وہ پوچھ رہا تھا اور شاہویر کی آنکھیں ایک نقطے پر متحیر، لب مقفل۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے فون کاٹا اور بس یہی دیر تھی۔ شاید کئی ہزار لوگ اسی انتظار میں تھے۔ موبائل چنگھاڑنے لگا۔ انسٹاگرام کے ڈی ایمز، فیس بک اور نمبر پر آنے والے میسیجز، واٹس ایپ کے لاتعداد پیغامات۔ تم ٹھیک ہو؟ فکر مت کرنا، سب صحیح ہو جائے گا۔ اوہ شاہویر، اب کیا ہوگا؟ کیا یہ سچ ہے؟ شاہویر، ہمیں بات کرنی ہے، فون اٹھاؤ۔ اس کے امریکن ساتھی، اس کی نئی فلم کا ہدایت ساز، کتاب کا ناشر، اس کی عوام، اس کے دوست، ساری کی ساری دنیا وہ جان گئی تھی جسے وہ چھپانا چاہتا تھا۔ کوئی پیراہن جیسا راز تھا جو بھرے بازار میں کھل گیا اور اسے اپنا آپ برہنہ لگا۔ ہر کوئی اسے دیکھ رہا تھا، ہر نگاہ کا مرکز بھی وہی۔ اس نے انٹرنیٹ کھولا، انسٹاگرام کی ہر دوسری پوسٹ اس کے لیے تھی۔ لرزتی انگلیوں سے ٹویٹر دیکھا، اس کا نام ٹرینڈ کر رہا تھا۔ یوٹیوب پر بنے نیوز چینلز ڈھنڈورا پیٹتے ہوئے دکھائی دیے۔ شاہویر کتنے ہی لمحے پلنگ سے ٹیک لگائے بے حس و حرکت بیٹھا رہا۔ بہت دیر بعد اس نے چہرے پر ہاتھ پھیرا، پیر بستر سے نیچے اتارے، موبائل ہاتھ میں لیے وہ متوحش انداز میں زید کے کمرے کی طرف جا رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ یہ کس نے کیا؟ کمرے کا دروازہ پورا کھولے سامنے کھڑے زید پر بلند آواز میں غراتی ہوئی وہ پوچھ رہا تھا۔ آنکھیں خون چھلکا رہی تھیں۔ اس کے برعکس زید کافی پرسکون تھا۔ رات والی پریشانی کا شائبہ تک اس کے چہرے پر موجود نہیں تھا۔ ہلکے نیلے رنگ کی پولو شرٹ اور ٹراؤزر پہنے وہ کہیں جانے کو تیار نظر آ رہا تھا۔ ٹروتھ آف پاکستان نامی کسی پیج سے ایک پوسٹ ہوئی، پھر دھیرے دھیرے ہر چھوٹے بڑے پیج نے اسے ری پوسٹ کیا اور اب تک تم پورے پاکستان میں ٹرینڈ کر رہے ہو۔ زید آگے آیا، شاہویر کا گندا تھپکا۔ براوو بھائی، زبردست۔ میں پوچھ رہا ہوں یہ کس نے کیا ہے؟ وہ چلایا۔ وہ یقیناً شناخت کا تقاضا کر رہا تھا، خیر اب بندہ بھی تھا۔ شاہزید نے کندھے ڈھیلے چھوڑ دیے۔ معین خان نام ہے، لاہوری ہے، گھر کا پتہ لگا لیے۔ ہم چلیں گے یا پولیس بھیجنی ہے؟ گاڑی نکالو، میں آ رہا ہوں۔ اس کی سرخ و سفید رنگت میں سرخیاں گھلی ہوئی تھیں۔ اسے اسکرین پسند تھی، اپنا چاہے جانا عزیز تر، لیکن لوگ اس کے ساتھ طرز اور ہمدردی رکھیں، اسے اس خیال سے ہی نفرت تھی۔ وہ اس پہر پاگل ہو رہا تھا۔ وہ دونوں جس وقت پتے پر پہنچے تب تک یہ خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیل چکی تھی کہ شاہویر دلال بنگش بہت جلد کسی سیریل کلر کا نشانہ بننے والا ہے۔ دماغ ٹھنڈا رکھو ویر، کچھ غلط کرنے کا سوچ بھی رہی ہو تو حد پار مت کرنا۔ اس کے ساتھ تیز تیز قدم اٹھاتا شاہ زید تادیبی انداز میں کہہ رہا تھا، میں نے اس کار کو خبر دے دی ہے، وہ جلد کچھ کرے گا۔ جانتے ہو اس کار کون ہے؟ شاہویر چلتے چلتے گلی کے وسط میں رک گیا۔ زید کو اس کے ساتھ رکنا پڑا۔ جیسے میری زندگی بچانے کے لیے ڈھونڈ کر آئے ہو، وہ بس سانس بچا رہا ہے اور اس کے بعد وہی ڈوری کاٹ بھی رہا ہے۔ تمہارا ایجنٹ اسکار اور انارا کا چچا سہراب دونوں ایک ہی انسان ہیں۔ کوئی دھماکہ تھا جو سیدھا شاہ زید کے سر پر ہوا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ متحیر تھا۔ وہ تو سرکاری افسر ہے، اور سرکار کیا اس کے پل پل کا ریکارڈ رکھتی ہے؟ مجھے نہیں پتہ تھا یار، میں تو… اس کے حلق سے باقاعدہ الفاظ حذف ہوئے۔ جن کاموں میں تم پڑھتے ہو انہی کی وجہ سے میری لو لائف باقاعدہ تباہ ہوتی ہے، اس لیے مہربانی کر کے اپنی طرف سے کوئی بندہ ڈھونڈ کر مت آنا۔
شہابیر کہہ کر آگے بڑھ گیا۔ زید اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا، البتہ چال میں اب پہلے والی تیزی نہیں تھی۔ اپنے بھائی کی محبت میں اس نے قدغن لگا دیا۔ ایک چھوٹے دروازے والے گھر کا دروازہ بجاتے ہوئے شہابیر بار بار اپنا موبائل دیکھ رہا تھا۔ مارے اضطراب کے اس کے اعصاب شل ہو رہے تھے۔ دروازہ کھلا اور کھلتے ہی ان دونوں کی شکلیں دیکھ کر بند کیا جانے لگا، مگر وہ تیار تھے۔ پورا زور لگا کر برق رفتاری سے اندر داخل ہوئے۔ شہابیر نے اپنے سامنے کھڑے معین کو دروازے سے لگایا۔ تمہاری ماں کو الہام آیا تھا یا تمہارے باپ کو غیب کا علم ہوا تھا کہ میں مرنے والا ہوں؟ اس کا جبڑا دبوچے دوسرے ہاتھ سے بازو مروڑتے ہوئے بے انتہا سختی سے پوچھا۔ میرا کوئی قصور نہیں، اس نے کہنے کی کوشش کی۔ شہابیر نے ایک لمحے کو اسے چھوڑا اور اگلے ہی لمحے اپنا گھٹنا اس کے پیٹ میں مارا۔ معین منہ سے تھوکتے نیچے گرا۔ شہابیر نے اس پر بس نہیں کی۔ وہ نیچے گرے معین کا سر فرش میں مار رہا تھا۔ 1 2 3 4 اب کے فرش پر گول سرخ نشان پڑا اور اگلے ہی لمحے معین کے ماتھے سے خون قطرہ قطرہ فرش پر گرنے لگا۔ شہابیر بے حسی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ زید سامنے کھڑا رہا۔ کس نے کہا تھا یہ کرنے کو؟ ایجنٹ اسکار نام تھا کہ کوئی نوکیلی دھار۔ شہابیر نے گرفت چھوڑ دی۔ آنکھیں بے یقینی سے واہ ہوئیں، گلے میں گلٹی سی ابھر کر معدوم ہوئی۔ اس نے نگاہیں اٹھا کر شہزید کو دیکھا۔ ان نظروں میں کوئی ملامت تھی۔ وہ جو ڈھیر سارا عاطفیاں ساتھ لے کر آیا تھا وہ بالکل ٹھنڈا یخ پڑ گیا۔ معین ہنوز فرش پر گرا رہا تھا۔ شہابیر اٹھا، کپڑے جھاڑ کر صاف کیے۔ وجہ؟ معین کے سر پر کھڑے ہو کر یک لفظی استفسار کیا۔ وہ مجھے وجہ کیوں بتائے گا؟ معین کھانسنے لگا، اس کے منہ سے خون نکل رہا تھا۔ بس پیسے دیے، ہم اسی طرح پولیس افسروں اور سیاستدانوں کا کام کرتے رہتے ہیں۔ شہابیر کچھ دیر تک اس کے سر پر کھڑا چپ چاپ اسے دیکھتا رہا، پھر باہر بھاری بوٹ سے اس کے منہ پر لات مارتے نکل گیا۔ عمارت کی زینے اترتے ہوئے اس کا چہرہ خالی تھا۔ شہزید کی جگہ گاڑی کا اسٹیئرنگ وہیل اب اس نے خود سنبھالا۔ ہم اب کہاں جا رہے ہیں؟ موم کی کالز آ رہی ہیں، گھر چلنا ہوگا۔ ابھی ہم میرے سسرال جا رہے ہیں، ان کا دماغ درست کرنا زیادہ ضروری ہے۔ بیٹی تو دی نہیں جا رہی، خبری بنے ہوئی ہیں۔ اب تمہاری لو لائف نہیں خراب ہو رہی؟ زید نے طنز کسا۔ اپنی لگائی آگ سے کوئی نہیں جلتا۔ چند منٹ بعد لال یمن کے سامنے گاڑی روکتے ہوئے شہابیر نے زید کو دیکھا۔ وہ سنجیدہ اور سخت بیک وقت تھا۔ میں اندر جاؤں گا، تم یہیں رہو گے؟ میں ساتھ آؤں گا۔ زید پلیز۔ شہزید نے سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ تمہارا مسئلہ میرا مسئلہ، اگر تمہیں لگتا ہے میں کسی قسم کی کیوس میں تمہیں اکیلا چھوڑ دوں گا تو خوش فہمی نکال دو، میں ساتھ آ رہا ہوں۔ کسی دن یہ نہ کہہ دینا تمہارا سسرال میرا سسرال، بگڑ کر کہتے وہ گاڑی سے باہر آیا۔ عجیب گلے پڑ گئے ہو۔ ضرور کہتا اگر آرا کی کوئی دوسری بہن ہوتی، اکیلا تو تمہیں یہاں بھی نہ چھوڑتا۔ ابھی ان میں سے کوئی ایک دروازہ بجاتا کہ کسی نے دروازہ کھولا۔ وہ جو موبائل پر کوئی بات کرتے ہوئے باہر آ رہا تھا اپنے دروازے پر کھڑے ان 2 مردوں کو دیکھ کر بری طرح چونکا۔ شہابیر نے اسے دیکھا، پھر ہاتھ اس کی طرف بڑھایا۔ شہابیر تلال بنگش۔ وہ رکا۔ اسلان نے اس کا ہاتھ نہیں تھاما۔ وہ اب تک ٹکر ٹکر اس کا چہرہ تک رہا تھا۔ سانس لینا، سوال کرنا سب ثانوی ہو گیا۔ شہابیر بنگش؟ اوہ خدایا، شہابیر بنگش! مجھے سہراب صاحب سے ملنا ہے، کیا وہ گھر پر ہیں؟ شاید وہ کسی مداحی لمحے میں بری طرح غرق تھا۔ شہابیر کو یاد تھا انارا نے اسے بہت مرتبہ بتایا تھا کہ اس کا بھائی شہابیر کا فین ہے۔ واٹ ایور، یہ آدمی دروازے سے ہٹ کیوں نہیں رہا؟ وہ جھنجھلایا۔ ارسل، میں آپ سے بات کر رہا ہوں، شہابیر زور دے کر بولا۔ اسلان یمن نام ہے اس کا۔ اپنے عقب سے آتی بھاری سنجیدہ آواز پر وہ دونوں ٹھٹکے۔ مڑ کر دیکھا تو سہراب یمن ان کے سامنے کھڑا تھا، دروازے پر کھڑا متحیر مرد۔ وہ دونوں بھائی اور ایجنٹ اسکار۔ ہاں، کہانی نئی کہانی لکھ رہی تھی۔ چند گھنٹے قبل۔ سنے تم مجھ سے ملنا چاہتے تھے عالمگیر؟ ڈی آئی جی خادم بٹ کے بنگلے پر صبح نو خیز تھی۔ لان میں لگے پودوں پر دھند برس رہی تھی۔ گول دائرے میں لگی 4 کرسیوں میں سے 2 پر سہراب اور عالمگیر بیٹھے تھے، تیسری کرسی بٹ صاحب کی تھی۔ آس پاس ملازم کام کرتے نظر آ رہے تھے۔ ناشتے کی مہک نتنوں سے ٹکرا رہی تھی۔ مجھے میل ملاقات کا شوق نہیں بٹ صاحب، مجھے کل معلوم ہوا ہے کہ آپ نے کچھ ایسے کام کیے ہیں جن کے لیے مجھے بذات خود آپ سے ملنے کی ضرورت پڑ گئی۔ اس کے چہرے کے کھنچاؤ سے ہی معلوم ہو رہا تھا کہ وہ کس قدر ضبط سے خود کو روکے بیٹھا ہے۔
میں ایک ٹیکس دینے والا، قانون کی پاسداری کرنے والا شہری ہوں. کیا میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں کہ آخر آپ نے مجھے 3 مرتبہ جیل بھیجنا کیوں ضروری سمجھا؟ کیا تم بھی یہی پوچھنے آئے ہو سہراب؟ سگار کا کش لیتے انہوں نے محظوظ ہوتے ہوئے پوچھا. جی سر، میرے بھائی کا کوئی قصور ہوتا تو میں آپ کے پاس کبھی نہ آتا، لیکن مجھے سوال کا حق ہے. تمہیں واقعی لگتا ہے تمہارا بھائی بے قصور ہے؟ پھر وہ 3 قتل، ان کا کیا؟ آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے؟ اگر ہیں تو لائیں. اسے جیل میں بند کرنے والا میں ہوں گا، اور اگر نہیں ہے تو اس پر اٹھنے والی ہر انگلی مجھے جواب دہ ہے. وہ 2 ٹوک انداز میں ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بے خوفی سے بولا. عالمگیر نے باقاعدہ گردن پھیر کر اسے دیکھا. یہ پھن والا سانپ آج زہر گھر چھوڑ کر آیا کیا؟ میرا سوال گول کرنے کی اچھی کوشش تھی بٹ صاحب، لیکن میں اب بھی وہی ہوں. وجہ؟ عالم نے دوبارہ سوال کیا. تم میرے شہر کا لا اینڈ آرڈر خراب کر رہے تھے عالم. وہ بڑی سہولت سے جھوٹ بولے. 3 عورتیں جو تمہارے نکاح میں تھیں وہ یوں ہی مر گئیں. 4تھی عورت جو تمہارے بھتیجے کے ساتھ تھی اس کی تو لاش تک نظر نہیں آ رہی. تم لوگ عورتوں کے ساتھ تعلقات رکھنے میں تو ماہر ہو، لیکن یہ تعلقات موت کی صورت کیوں ٹوٹ رہے ہیں؟ آپ خود کو کوئی جج سمجھتے ہیں جو اصل زندگی میں بیٹھ کر فیصلہ سنا رہا ہے؟ کوئی تازہ فلم دیکھ کر آ رہے ہیں آپ؟ وہ چیخ نہیں رہا تھا، نہ اس کی آواز بلند تھی. ہاں، مگر اس میں کاٹ اور ترشی تھی. کافی بدتمیز واقعہ ہوئی ہو تم. میں یہاں تمیز کا سرٹیفکیٹ لینے آیا بھی نہیں. خادم بٹ نے گہری سانس لی اور کرسی پر پیچھے کو ہو کر بیٹھا. جلال کو جانتے ہو تم؟ جلال کون؟ اپنی شخصیت کا زوم بھول کر کبھی قریبی لوگوں پر نگاہ ڈالی ہوتی تو معلوم ہوتا جلال کون. خادم نے دونوں بھائیوں کو غور سے دیکھا اور اضافہ کیا. جلال میرا بیٹا ہے، تمہارا ساتھی وکیل اور حریف. جلال الدین؟ عالم جیسے کسی خواب سے جاگا. دماغ نے بجلی کسی رفتار سے وہ چہرہ، عالم کے نزدیک منحوس چہرہ یاد کیا. وہ خبیث آدمی آپ کا بیٹا ہے؟ عالم، سہراب نے تادیبی انداز میں کہا، لیکن وہ کوئی فرما برداری کا علمبردار نظر نہیں آ رہا تھا. 100 خنزیر مرے ہوں گے جب وہ پیدا ہوا ہوگا. وہ واقعی آپ کا بیٹا ہے؟ تمیز سے بات کرو. خادم نے ناگواری سے ٹوکا. تمیز سے بات کروں؟ وہ خبیث آدمی مجھے ہر مقدمے کے دوران تنگ کرتا ہے، میرے لیے مشکلات پیدا کرتا ہے، اور میں اس کے بارے میں تمیز سے بات کروں؟ باپ لگتا ہے وہ میرا. عالم ہتھے سے اکھڑ گیا. وہ شروع سے ہی ایسا بے خوف اور بے لحاظ تھا. باپ نہیں، لیکن اس سے تمہارا تعلق حریف کے علاوہ ایک اور بھی ہے. عالم نے کینہ توز نظروں سے انہیں دیکھا. خپتی اصول پسند بڈھاؤ سے ایک آنکھ نہیں بہا رہا تھا. اگر سہراب کی نگاہوں کی لگامیں نہ ہوتیں تو آج وہ یقیناً کچھ کر گزرتا. تمہاری پہلی بیوی کی ایک بہن ہے، سبیحہ. بھلا اسے عالمگیر کیسے بھول سکتا تھا؟ وہ ہر ماہ میں 2 بار عبیر سے ملنے پہنچ جاتی تھی. عالم کی ٹرپ کے دوران بچے کو سنبھالتی بھی وہی تھی. علاوہ ازیں وہ عبیر کو کچھ اقوال زنی بھی یاد کرواتی تھی جن کے عالمگیر سخت خلاف تھا. وہ میرے بیٹے کی منکوحہ ہے. عالم کے اوپر آسمان آ کر گرا. یعنی اس کے 2 دشمن گٹھ جوڑ کیے بیٹھے تھے، اور وہ جو خود کو عقل کا دیوتا سمجھتا تھا اسے کوئی علم ہی نہیں تھا. عالم یہ دونوں میرے ناک کے نیچے چکر چلاتے رہے اور مجھے پتہ بھی نہیں چل سکا. وہ بڑبڑایا. خود کو عقل کل سمجھنے کے نقصانات ہوتے عالمگیر. مجھے یہ ڈرامے بازیاں، یہ گھما پھرا کر بات کرنا نہیں آتا بٹ صاحب. میری مرحومہ بیوی کی بہن کے معاشقے، میرا کوئی حریف، مجھے سب سے بھی فرق نہیں پڑتا. مجھے میری ڈوبتی ساکھ اور میرا پیسہ بچانا ہے. میں یہاں پزل باکس کے ٹکڑے جوڑنے نہیں آیا، سیدھی اور کھری بات کرنے آیا ہوں. وہ کرسی پر ذرا سا آگے کو ہوا. خادم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں اور چبا چبا کر کہا. کیوں کر رہے تھے آپ، اور کیسے بند ہوگا یہ سب؟ کیوں کر رہا تھا میں؟ سوچنے کے انداز میں تھوڑی پر انگلی رکھی. آپس کی بات ہے، میں نے نہیں کیا. جو کیا جلال نے کیا، اور میں نے اسے روکا نہیں، ساتھ دیا، کیونکہ تم واقعی اس شہر کا لا اینڈ آرڈر خراب کر رہے تھے. وہ بک رہے تھے. سہراب جانتا تھا شہروز، جلال یہ محض بندوق چلانے کے لیے میسر کندھے تھے. اس پولیس والے کی پشت پناہی کوئی اور ہی کر رہا تھا. عالم نے ضبط سے مٹھی بھینچ لی. اور کیسے رکے گا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ تم دونوں بھائی اس وقت معاشرے میں کوئی اچھی حیثیت نہیں رکھتے. تمہارا خاندان خبروں کی زد میں ہے. اپنی ساکھ ثابت کرنے کے لیے تم دونوں لڑ رہے ہو. اور تیسرا مرد، اس کے متعلق بھی مجھے کوئی اچھی رپورٹ نہیں ملتی. میں تم دونوں کو اپنی بے گناہی ثابت کرنے کا ایک موقع دیتا ہوں. سہراب نے نفی میں سر ہلایا. کرسی میں جیسے کانٹے لگ گئے ہوں. وہ جان گیا تھا خادم کی اگلی بات کیا ہوگی. میں چاہتا ہوں تم دونوں جوہر 40 پر کام کرو.
خاطر خواہ نتائج لاؤ اور دونوں آزاد ہو جاؤ۔ عالمگیر چند لمحے انہیں دیکھتا رہا، پھر کہکا مار کر ہنسا۔ کرسی کے ہتھے پر ہاتھ مارتے گردن جھکائے وہ ہنستا چلا گیا، آنکھوں میں پانی بھر گیا، چہرہ سرخ ہوا، اور تب اس نے سر اٹھا کر مضحکہ خیز نظروں سے خادم کو دیکھا۔ میں کارپوریٹ لائر ہوں بٹ صاحب، سمجھ رہے ہیں میری بات؟ کمپنیز کے معاہدے، ان کے جھول، ان کے قانون کی ترمیم، میں یہ سب دیکھتا ہوں۔ قتل، جلی ہوئی باڈیز، کوئی مخفی ایجنڈا، یہ میرا کام نہیں ہے۔ جلال الدین نے آپ کو بتایا نہیں، یا وہ یہاں بھی ناکام رہا؟ وکیل کا سچ اور جھوٹ سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ بنانے کا فن جسے آتا ہو وہ ایک کامیاب وکیل بن سکتا ہے۔ یہ تم نے ہی کہا تھا نا؟ اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے وہ اسے ماضی کے اس سفر پر لے گئے جس سے عالمگیر کترا رہا تھا۔ لمحے کے 1000ویں حصے میں منظر تبدیل ہوا، دھند آلود صبح چھٹ گئی، جیل کی ایک بھاری شام غالب آئی۔ یہ وہ دن تھا جب جیل سے کئی قیدی رہا ہو رہے تھے۔ عالمگیر افتخار یمن ان میں سے ایک تھا۔ یہ وہ دن تھا جب جیل سے کئی قیدی رہا ہو رہے تھے۔ عالمگیر افتخار یمن ان میں سے ایک تھا۔ یہ وہی دن بھی تھا جس دن جیل میں ایک قیدی کا قتل ہوا تھا۔ 302 کی سزا کاٹتے ایک قاتل کا قتل۔ جیلر کے کمرے میں 3 قیدی جمع تھے، درمیان میں چوتھے قیدی کی لاش پڑی تھی جسے ڈھکنے کی زحمت فی الحال نہیں کی گئی تھی۔ ڈی آئی جی خادم بٹ یوں تو قیدیوں کو نئی اور خوشگوار زندگی گزارنے کی تلقین کرنے گئے تھے، مگر ان کے پہنچنے سے قبل جو کرمزئی سیال بہہ چکا تھا اس کا حساب بھی انہوں نے ہی کرنا تھا۔ نہ میرے خلاف کوئی ثبوت ہے، نہ گواہ، اور نہ وجہ قتل، پھر مجھے یہاں روکنے کی کیا وجہ ہے؟ سرمئی دیواروں والے کمرے میں اس کی بھاری سنجیدہ آواز پلٹ کر آئی۔ زرد بلب کی روشنی میں اس کا سراپا واضح تھا، مضبوط قامت، چوڑے کندھے اور وجی نکوش۔ خادم جو کہ اپنے ساتھ بیٹھے جیلر سے کچھ کہہ رہے تھے انہوں نے چونک کر سامنے دیکھا۔ باقی 2 کی نسبت اس کی وردی اجلی تھی، ماتھا بے شکن، چہرہ صاف اور بال سلیقے سے بنے ہوئے۔ وہ یقیناً کسی اچھے خاندان کا فرد تھا۔ تمہیں یہاں رکھنے کا شوق ہمیں ہے بھی نہیں، لیکن یہ جو مرا پڑا ہے اس کا قتل تم لوگوں میں سے کسی ایک نے کیا ہے، اور جب تک یہ ثابت نہیں ہو جاتا تم یہاں سے کہیں نہیں جا سکتے۔ اور اگر میں ثابت کر دوں کہ یہ سب میں نے نہیں کیا تو؟ گردن ہنوز اٹھائے وہ مکمل اعتماد سے کہہ رہا تھا۔ آپ مجھے 5 منٹ دیں، میں ثابت کر دوں گا کہ میں نے نہیں مارا۔ خادم بٹ نے اس کا مکمل جائزہ لیا، پھر اسے آگے آنے کو کہا۔ 2 قیدی وہیں کھڑے رہے۔ درمیان والا نکل کر سامنے آیا، میز پر رکھے دستانے اٹھا کر ہاتھوں پر چڑھائے اور لاش کے قریب پنجوں کے بل آ کر بیٹھا۔ اس کا وزن دیکھ رہے ہیں آپ؟ 95 یا 100 کلو تو کہیں نہیں گیا۔ اول تو میں کیلا سے پکڑ نہیں سکتا، اور دوئم اگر میں نے ایسا کیا ہو تو مجھے پہلے اس کے سارے جسم پر اتنے وار کرنے ہوں گے کہ یہ آدمی باقاعدہ غش کھا کر گرے، یا پھر اتنے کہ مجھے اس پر غلبہ حاصل ہو۔ اس نے ایک اشارے سے فورنزک افسر کو قریب بلایا۔ وہ چلا آیا۔ عالم نے چر کی آواز کے ساتھ مردے کی قمیض پھاڑی۔ اس کے سینے پر بس خنجر کے زخم تھے اور دونوں کندھوں پر کچھ نشان، یوں جیسے کسی نے موت سے قبل اسے زور سے پکڑ رکھا ہو۔ کیا آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ نشان کیسے پڑے؟ عالم نے افسر سے پوچھا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ حتمی طور پر کچھ کہا نہیں جا سکتا، لیکن یہ ایسے نشان ہیں جیسے 2 لوگوں نے زبردستی اسے تھام رکھا ہو۔ اور میں 2 لوگ کہاں سے لاؤں گا؟ پنجوں کے بل لاش کے قریب بیٹھا شخص پوچھ رہا تھا۔ سارا جیل جانتا ہے عالم صرف اپنا دوست ہے، پھر یہاں 2 لوگ میری مدد کیوں کریں گے؟ اس نے زخم کو 2 انگلیوں سے کھول کر دیکھا، پھر دوبارہ افسر کو دیکھا۔ یہ زخم کسی تیز دھار چاقو کا ہے، اور آدھا جیل جانتا ہے کہ یہ دونوں، انگلی اٹھا کر دونوں ملزمان کی طرف اشارہ کیا، یہ دونوں باورچی خانے میں کام کرتے ہیں اور میری کوٹھڑی وہاں سے کوسوں دور ہے۔ سب سے آخری بات، میں لیفٹی ہوں، اور یہ دونوں رائٹی زخم کس نے دیے فورنزک ثابت کر دے گا، اور اگر ان میں سے ایک بات بھی جھوٹ نکل آئے تو میں ملزم سے مجرم۔ وہ اٹھ کر جیلر اور خادم کے سامنے آ کر ٹھہرا۔ ایک آخری بات، مجھے پتہ ہے اس بات پر میں دوبارہ جیل جا سکتا ہوں کیونکہ میں نے قیدیوں کے حقوق کا غلط استعمال کیا، لیکن اس نے ایک نظر جیلر کو دیکھا، پھر خادم صاحب کو، اور اب وہ دونوں ہاتھ میز پر رکھے آگے کو جھکا۔ لاش غسل خانے سے ملی ہے، اور میں قیدیوں والے غسل خانے جاتا ہی نہیں، میں تو دن کے 500 دے کر جیلر صاحب کے کمرے کا واش روم استعمال کرتا ہوں۔ خادم صاحب نے اس کی آخری بات پر بمشکل اپنی مسکراہٹ چھپائی۔ فورنسک افسر ہنس پڑا، اور جیلر اب تک متعجب تھا، یعنی اس کا قیدی اس کی اتنی بڑی حکم عدولی کرتا رہا ہے، اور یہ 500 روپے لینے والے کون کمبخت تھے؟ وہ بیٹھک برخاست ہوئی۔
اگلے دن فورنزک رپورٹ آئی جس کے مطابق زخم واقعی کسی سیدھے ہاتھ والے کے ہاتھ کا تھا اور کندھوں کے نشان 2 لوگوں کے پکڑنے کے عالم کی تیسری بات بھی سچ ثابت ہوئی۔ 90-100 کلو کے آدمی کو گرانے کے لیے اسے واقعی تشدد کرنا پڑتا، مگر مقتول کے جسم پر ایسا کوئی داغ نہیں تھا۔ معاملہ جیل کے اندر ہی حل ہو گیا۔ اگلے دن جس وقت وہ اپنا سامان اکٹھا کر رہا تھا اس وقت خادم صاحب اس کے قریب آ کر رکے۔ مجھے امید نہیں تھی کہ ایک کارپوریٹ لائر ایک قتل کیس سے اتنی آسانی سے نکل سکتا ہے۔ وکیل ہوتا ہے سر، مقدمے کی نوعیت کوئی بھی ہو، اسے سچ اور جھوٹ کے چکر میں پکڑے بغیر سچ اور جھوٹ بنانا آنا چاہیے۔ جب چیزیں سینس بنانے لگ جائیں تو سچی اپنے آپ لگ جاتی ہیں۔ اس روز جیل سے نکلتے وقت اپنے خاندان سے راز رکھتے سمے عالمگیر یمن یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ کسی کی نظروں میں آ چکا ہے اور بہت جلد اس کا استعمال کیا جائے گا، اور وہ کسی کون تھا اس کا تعارف کر صحیح۔ حال میں وہ دھند آلود صبح اتنی بوجھل اور بھاری ہو گئی کہ عالمگیر کو سانس لینا امر مشکل لگا۔ ماضی: امریکہ سے واپسی پر شجاع یمن اگر بدلی ہوئی تیوروں کے ساتھ آیا تھا تو مزاج تو دل آرا تارون کے بھی مل کر نہیں دے رہے تھے۔ کہتے ہیں سفر انسان کے مزاج پر اچھا اثر چھوڑتا ہے، لیکن یہ سفر ان دونوں کی زندگی کو ایک بے حد مختلف زاویے سے بدل گیا تھا۔ وہ دونوں نامحسوس انداز میں ایک دوسرے سے فاصلے پر ہو گئے تھے۔ وجوہات دونوں کی مختلف مگر یکساں سی تھیں۔ وجہ نمبر 1، وہ کافی دیر سے لورین کو متورم آنکھوں سے گلاس وال کے باہر تکتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ لورین شجاع کی بہترین دوست کی بیوی تھی جس کا 2 ہفتے قبل انتقال ہوا تھا، اور اس ناگہانی موت کے بعد شجاع کا داخلہ لورین کے گھر پڑ گیا تھا۔ وہ اس سے پہلے بھی کافی مرتبہ مل چکا تھا، مگر آج کل ہونے والی ملاقاتیں بہت مختلف تھیں۔ وہ ریاست امریکہ آیا تو اپنی کمپنی کے کام سے تھا، لیکن آج کل کام کے بعد کا زیادہ تر وقت لورین کی دلجوئی کرتے ہوئے گزرنے لگا۔ وہ شخص جو اپنے دونوں بچوں سے صرف چند محبت کے بوسوں اور ان کی رودات پوچھنے کا تعلق رکھتا تھا، اب وہ لورین کے دونوں بچوں کا بے انتہا خیال رکھتا۔ رات دیر ہو جایا کرتی تو وہ کئی بار ہوم بار میں بیٹھ کر اپنے دوست کی بیوہ کے ساتھ وائن کے گلاس پیا کرتا اور بوقت ضرورت اسے ہمدردانہ کندھا بخشتا۔ مختصر لفظوں میں اسلان یمن اور انارا کا باپ ان کی ماں سے بے وفائی کر رہا تھا۔ وہ بیوی کو نظر انداز کرنے لگا اور بچوں کی کالز کا دورانیہ بھی کم ہو گیا۔ میں اگلے ہفتے پاکستان واپس جا رہا ہوں۔ اس اعلان پر شیشے سے باہر دیکھتی وہ عورت پلٹی۔ یہ متوقع بات اسے بڑی غیر متوقع لگی۔ میرا کام ختم ہونے والا ہے، شجاع نے اضافہ کیا۔ مجھے جانا ہوگا۔ تم جانتے ہوٹل کا اتنا سارا کام میں اکیلے نہیں سنبھال سکتی، پھر بھی، گلہ آمیز انداز میں کہتی وہ آگے آئی۔ تم رک بھی تو سکتے ہو۔ یہ پہلی بار تھا کہ وہ اس کی کوہنی تھامے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی ہوئے کہہ رہی تھی۔ شجاع تھم ہی تو گیا۔ تم میرے لیے یہاں رک سکتے ہو ہمیشہ؟ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر واضح مطالبہ کیا۔ پاکستان میں میرا گھر ہے، کاروبار ہے، میرے بچے ہیں۔ وہ یہ نہیں کہہ سکا کہ پاکستان میں میری بیوی ہے۔ شاید وہ اس فہرست سے نکل گئی تھی۔ ہاں، میں یہاں کیسے رک سکتا ہوں؟ ہم گھر بنا سکتے ہیں، کاروبار تمہیں میں دوں گی۔ کب تک 1000 روپوں کے لیے محنت کرتے رہو گے؟ اور بچے؟ لمس کوہنی سے سرایت کرتا ہاتھ تک آیا اور انگلیاں دوسری جانب انگلیوں کے درمیان پھنس گئیں۔ تم بچوں کو چھوڑ نہیں رہے شجاع، تم انہیں سپورٹ کر سکتے ہو اور یہاں رہ کر بہت بہتر طریقے سے کر سکتے ہو۔ شجاع چپ چاپ اسے دیکھتا رہا، اب کہ اس نے کوئی راگ نہ لاپا۔ اب اس نے مجبوریوں کے قصے نہیں کہے، نہ بیوی سے لازوال وفا کی داستان سنائی۔ یہ بے وفائی پر پہلی مہر تھی۔ میں تمہارے ساتھ کوئی زور زبردستی نہیں کر رہی، لیکن پھر بھی ایک بار سوچنا ضرور۔ یہاں میرے ساتھ رہ کر تم ہر وہ چیز حاصل کر سکتے ہو جس کے لیے تمہیں ایڑیاں رگڑ رہے ہو، اور پاکستان واپس جانے پر تمہارے لیے کیا ہوگا یہ میں انگلیوں کی پوروں پر گن کر بتا سکتی ہوں۔ لورین نے روتے ہوئے سر اس کے کندھے پر رکھا اور شجاع اس کے گرد بازو باندھ گیا۔ شادی شدہ مرد جب کسی عورت کو اپنی طرف پہل کرنے سے نہ روکے تو اس کا دل منحرف ہو چکا ہوتا ہے، اور جو دل منحرف ہو چکے ہوں ان پر کہاں کوئی اثر ہوتا ہے۔ لاہور کے ایک چھوٹے سے مکان میں ٹیلی فون پر بار بار اپنے باپ کا نمبر ملاتے اسلان کو علم ہی نہ ہو سکا وہ باپ کو کھو چکا ہے۔ وجہ نمبر 2، میرا شوہر تو مجھے کہیں آنے جانے سے نہیں روکتا، اور وہ روکنے والا ہوتا کون ہے؟ میں اس کی لائف پارٹنر ہوں، اس کی ماں نہیں جو گھر پر بیٹھ کر اس کا دھیان رکھے۔ مہاروش ہاتھ اٹھا کر بات کرتے ہوئے وائن کے گھونٹ بھر رہی تھی۔ پیرس آ کر دل آرا کئی متاثر کن شخصیات سے ملی۔
یہیں آ کر اسے فیمنزم نامی اصطلاح کی موجودگی کا علم ہوا، اور یہیں آ کر اسے معلوم ہوا کہ وہ اب تک کتنی عام اور بیکار زندگی گزارتی رہی ہے۔ مہاروش انہی متاثر کن شخصیات میں سے ایک تھی، عورتوں کے حقوق کی علم بردار، اپنی زندگی میں آنے والے مرد کپڑوں کی طرح بدلنے والی۔ تم اگر چاہو تو میرے ساتھ کام کر سکتی ہو، لیکن ایک شرط پر، تمہیں 5 سال کا معاہدہ کرنا ہوگا۔ اس رات دل آرا کو گھر چھوڑنے جانے کے لیے گاڑی سڑک پر ڈالتے وقت مہاروش نے اسے مشورہ اور پیشکش دی۔ تم میرے ساتھ کراچی آ جاؤ، خود کو ضائع مت کرو، تمہارا مستقبل بہت روشن ہے، میں نے ایسا ہنر پہلے کہیں نہیں دیکھا۔ ہاں لیکن میں کراچی نہیں آ سکتی، لاہور میں شجاع کی نوکری ہے، میرے 2 بچے ہیں، ان کا اسکول ہے، اور وہاں سہراب اور یافس ہیں، بچے ان کے ساتھ بہت مانوس ہیں، ایک جاب کے لیے میں اپنا شہر نہیں چھوڑ سکتی۔ دل آرا متانت سے بولی، لیکن میں نے تمہیں صرف جاب آفر نہیں کی۔ گاڑی کا اسٹیئرنگ وہیل گھماتے ہوئے مہاروش نے کہا، میں تمہیں ایک پورا شعبہ دے رہی ہوں، جیولری ڈیزائننگ کا سارا کام تم دیکھو گی۔ تم بہت ہنر مند ہو، مجھے تم جیسی ایک عورت چاہیے تھی، اور جہاں تک بات ہے تمہارے بچوں کی، انہیں ساتھ لے آنا، اگر نہ لا سکو تو شوہر چھوڑ دو، تحویل میں تمہیں دلوا دوں گی، ابھی تم عورتوں کے حقوق سے واقف کہاں ہو؟ تو چھوڑ دو نا مجھے۔ یہ وہ جملہ تھا جو دل آرا شجاع سے ہونے والی ہر لڑائی کے دوران بولتی تھی، یعنی تصور بھی کرتی تھی، لیکن کسی اور کے منہ سے یہ سننا شاید عجیب تھا۔ میں ایک جاب کے لیے شوہر چھوڑ دوں؟ کیا تم دونوں واقعی ساتھ ہو؟ مہاروش نے گردن پھیر کر اسے دیکھا تو اس کے چہرے پر چوری پکڑے جانے کا تاثر تھا۔ تم دن کا آدھا حصہ میرے ساتھ گزارتی ہو، اور اس دوران شجاع تمہیں کب کال کرتا ہے، تم بچوں سے کب بات کرتی ہو، اور گھر کی کتنی فکر کرتی ہو، مجھے سب پتہ ہے۔ تمہارا اور شجاع کا کوئی جوڑ نہیں، شکل دیکھو اس آدمی کی، وہ تمہارے ساتھ کھڑا ہو تو تمہارا ملازم لگتا ہے، سوائے ذہانت کے اس کے پاس کچھ نہیں ہے۔ وہ میرے بچوں کا باپ ہے۔ دلیل کمزور ہوئی۔ تو اسے باپ ماننے سے کون انکار کر رہا ہے؟ ہو گئی غلطی، اب موو آن کرو یار، تمہارے لیے 1000 مرد قطار میں کھڑے نظر آئیں گے۔ شجاع تم سے جلتا ہے کیونکہ تم اس سے زیادہ کماتی ہو، اس بار جب جاؤ تب اس سے اپنی اس جاب کی بات کرنا، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا، وہ تمہیں صاف صاف انکار کرے گا۔ یہ صرف پہلی بار تھا جب تم پیرس آئی ہو، ایسا ہر دفعہ ہوگا؟ کیا وہ اگلی دفعہ تمہیں آنے دے گا؟ وجوہات تو بیکار اور ردی تھیں، وہ دونوں ایک دوسرے کی عزت کرنا چھوڑ چکے تھے، وہ دونوں ایک دوسرے سے محبت اور شفقت رکھنا بھی چھوڑ چکے تھے۔ آج ان دونوں کا رشتہ ڈھہ کر کہیں گر چکا تھا۔ کیا یہ کسی جاب کی آفر سے ہوا، یا کسی حسن اور لالچ نے پیر باندھے؟ جب بنیادیں کھوکھلی اور منافق ہوں تو لعنت ڈھہ چکی عمارت کو نہیں دی جاتی۔ یافس کے بازو پر سر رکھے چھت کو تکتی نارا گھٹی گھٹی سسکیاں لے رہی تھی، اسے اپنی ماں یاد آ رہی تھی۔ تم سے ایک بات کہوں؟ میز کے گرد رکھی کرسی پر بیٹھے چہرہ میز پر گرائے وہ قصہ گو کو تکتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ کہیے۔ قصہ گو نے نرمی سے اس کے بال چہرے سے ہٹائے۔ کہانیوں میں ایسا کیوں ہوتا ہے کہ لوگ دھوکے کھاتے ہیں، سینے میں راز رکھے ہوئے ہوتے ہیں، ناراضگیاں اور کدورتیں پالتے ہیں؟ کیا مسائل کے لیے زندگی کم ہے جو کہانیوں میں بھی وہی سب ہوتا ہے؟ مرد نے چند پل اسے تکا۔ ہر کہانی میں ایسا نہیں ہوتا، انسان کی فطرت ہے کہ وہ یکسانیت سے بیزار ہو جاتا ہے، اس لیے کہانیوں میں یونرا تشکیل دیا گیا تاکہ لوگوں کو جدت ملتی رہے۔ ہر پڑھنے اور دکھنے والے کا ایک الگ مزاج ہوتا ہے۔ لگتا ہے تمہیں مسائل نہیں پسند۔ ایسا نہیں ہے، اس نے چہرہ اٹھایا، آنکھوں میں کوئی حزن سا آ کر ٹھہرا۔ بات یہ ہے کہ مجھے والدین کی خود غرضی بہت کھلتی ہے۔ اس کی آواز پہلی بار کمزور پڑی تھی۔ قصہ گو چونک گیا۔ مجھے بہت برا لگتا ہے جب کوئی اولاد کو پیچھے چھوڑ کر اکیلا آگے بڑھے، جب کسی بچے کے لیے اس کا گھر اس کی سب سے ناپسندیدہ جگہ بن جائے۔ کیا تم بھی؟ وہ بمشکل اتنا کہہ سکا۔ لڑکی آزردگی سے مسکرائی۔ دنیا میں شاید ہی کوئی ایسا بچہ ہو جسے پرفیکٹ پیرنٹس ملے ہوں۔ لال یمن کے لاؤنج میں وہی کل والی بے ترتیبی تھی۔ مری کے کاٹیج کا سامان ہر جگہ پھیلا ہوا تھا، گھر میں عورتوں کے نہ ہونے کا نقصان۔ شابیر اس وقت اگر احتساب کے لیے نہ آیا ہوتا تو اس وقت یہ ساری بے ترتیبی دیکھ کر ضرور بیزار ہوتا، لیکن فی الحال وہ سہراب کے ساتھ چلتا ہوا آیا اور لاؤنج میں آ کر وہ تینوں رکے۔ سہراب ان دونوں کی طرف مڑا۔ یہ بات ہمارے درمیان ہوگی، اس تیسرے کو نکالو۔ اس کا اشارہ شاہزید کی طرف تھا۔ میں کیوں جاؤں؟ اگر آپ بھول رہے ہیں تو میں یاد دلا دوں کہ آپ کو یہ جاب میری وجہ سے ملی ہے۔ وہ جاب جو مجھے
تمہاری وجہ سے ملی تھی، اس سے تمہارے بھائی نے مجھے نکال دیا تھا۔ اس وقت تم دونوں میری مدد لینے آئے ہو اور میں تمہاری مدد کرنے میں دلچسپی نہیں رکھتا۔ تمہاری پر دوبارہ زور دیا اور نگاہیں شاہزید پر جمائے رکھیں۔ وہ کسی رعایت کے موڈ میں نہیں لگ رہا تھا، وہ جو کسی صورت ہٹنے کو تیار نہ تھا۔ شاہویر نے اسے ایک نظر دیکھا اور آنکھوں کے اشارے سے اسے باہر جانے کو کہا۔ آہستہ آہستہ اس کا گرم دماغ ٹھنڈا ہو رہا تھا اور اس وقت اسے یہاں آنا بھی حماقت لگ رہا تھا۔ کیا ہوتا اگر وہ شام تک اپنا دماغ درست کرنے کے بعد یہاں آتا؟ جاؤ زید، یہ بھی تو کھڑا ہے، اسے بھی تو جانے کا کہو۔ اس نے اسلان کی طرف اشارہ کیا جو کہ اب تک ٹکر ٹکر شاہویر کو ہی دیکھ رہا تھا۔ یہ اس کا گھر ہے، سہراب نے کہا۔ فائن، ایک میں ہی سوتیلا ہوں یہاں، سلگ کر کہتے ہوئے وہ باہر نکل گیا۔ زیر لب وہ بہت کچھ بڑبڑا رہا تھا۔ سہراب نے دروازہ بند کیا اور شاہویر کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ انداز ایسا تھا جیسے وہ اندر ہی اندر بہت پرسکون ہو۔ شاہویر اس سے زیادہ بے چین۔ یہ سب آپ نے کیا ہے؟ اسلان پلٹ گیا، اس کا دماغ کہیں اور تھا۔ ابھی ابھی جس کا سر پھاڑ کر آئے ہو اس سے بھی اسی طرح نرمی سے پوچھا تھا؟ ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے اسے دیکھتے ہوئے سہولت سے پوچھا۔ میرے سامنے یہ ڈرامے کرنے کی ضرورت نہیں ہے شاہویر، میں جانتا ہوں تم حقیقتاً کتنے کام ہو۔ شاہویر پہلو بدلتے آگے کو ہوا۔ میں نے کبھی ولی ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، لہٰذا مجھے فرق نہیں پڑتا آپ میرے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں۔ سفید جھوٹ۔ میں صرف اور صرف یہ پوچھنے آیا ہوں۔ اس نے آنکھیں سہراب کی آنکھوں میں گاڑ دیں۔ کیوں؟ یک لفظی استفسار۔ جس چیز کو میں اتنے ماہ سے چھپا رہا ہوں آپ نے وہ کیسے کر دیا؟ مجھے شک ہو رہا ہے کہ آپ واقعی مجھے بچانا چاہتے ہیں۔ کس نے کہا میں بچانا چاہتا ہوں؟ کندھے جھٹکے۔ میں صرف اور صرف اپنا کام کر رہا ہوں اور اس کام میں تم ایک مہرے ہو، اس سے زیادہ تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ کیا میری حیثیت صرف یہی ہے؟ آپ کو واقعی ایسا لگتا ہے؟ بالکل، کیونکہ جس دوسری حیثیت کے تحت تم نے یہاں آنا تھا وہ جواز کل میں ختم کر چکا ہوں۔ شاہویر کے دل کو دھکا سا لگا، کچھ تھا جو بے حد اندر تک کھپ گیا۔ وہ بدقت پیچھے ہوا۔ میں انارا کو سب بتا چکا ہوں اور اب تمہارے پاس اس کی طرف جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ مجھے اس تک تقدیر لے جاتی ہے، راستے نہیں۔ اب بیٹھ کر اسی تقدیر کو کوسو، کیونکہ اب ایسا کچھ نہیں ہونے والا۔ وہ دو ٹوک انداز میں بلا رعایت کے بولا۔ ہاں، اگر تم ہمارے درمیان اپنی زندگی اور موت کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہو تو ضرور بات کرو۔ میں آپ کے ساتھ کام کرنا چاہتا ہوں، چاہے آپ کا کام میرے حق میں نہ ہو، لیکن کم از کم مجھے آپ سے نقصان نہ ہو۔ ایک ہی دن میں حوصلہ جبل کی طرح ٹوٹ گیا۔ میں مرنا نہیں چاہتا اور آپ اس قاتل کو پکڑنا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پھر مجھے کچھ ایسا بتاؤ جس کے تحت میں تمہاری مدد کروں۔ کیا مطلب ہے؟ کل تک تو تم بھی میرے منہ پر جوتا مار کر گئے تھے نا؟ شاہویر کی مٹھیاں بھینچ گئیں۔ اس نے بمشکل اپنا ہاتھ اس کی گردن تک لے جانے سے روکا۔ کل تک تم شاہ تھے، آج گدا بن کر آئے ہو، ایکٹ اکارڈنگلی۔ کتھئی آنکھوں والے نوجوان نے ڈھیر سارا لاوا اندر اونڈیلا، بدقت اسبات میں سر ہلایا۔ وہ عورت ہے، مرد نہیں۔ وہ مجھے زہر دے کر مارنا چاہتا ہے اور ہمارے پاس 14 فروری تک کا وقت ہے۔ سہراب نے ناک سے مکھی اڑائی۔ اب تم کہو گے کل رات یہ تمہیں الہام ہوا تھا، فرشتے با جماعت تم تک یہ پیغام لائے تھے، اور فرشتوں سے میرا تعلق بہت دور کا ہے، میرے پاس ثبوت ہے سر۔ اس نے زور دے کر مستحکم لہجے میں جواب دیا۔ سہراب ایک پل کو رکا، اس کا مکمل جائزہ لیا۔ چند پل وہ اس کی آنکھوں میں کچھ کھوجتا رہا اور پھر فیصلہ ہو گیا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ آؤ میرے ساتھ، مجھے لگتا ہے ہمیں واقعی بات کرنی چاہیے۔ کیا ہم کہیں باہر چل سکتے ہیں؟ میرا ایک فلیٹ ہے، وہاں چل کر بات کرتے ہیں۔ جس کے آ جانے کی تمہیں فکر ہے وہ یہاں نہیں رہتی۔ اس پر گھڑوں پانی پڑ گیا۔ سہراب کے ساتھ جب وہ لاؤنج سے باہر آیا تو لمبی راہداری میں سرخ اینٹوں والی دیواروں کے درمیان راہداری کے ایک سرے پر وہ تھا اور دوسرے پر اسلان یمن۔ وہ دھواں دھواں ہوتے چہرے کے ساتھ اسی طرف تک رہا تھا۔ شاہویر نے ایک نظر اسے دیکھا۔ یہ چہرہ دیکھ کر شاید اسے کچھ یاد آیا تھا، لیکن اس وقت اس کا ذہن اتنی بری طرح الجھا ہوا تھا کہ اس نے نگاہ ہٹا لی۔ یہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ اسلان کے عقب سے عالمگیر نمودار ہوا، تیوری ہمیشہ کی طرح چڑھی ہوئی اور ماتھے پر بل۔ سہراب کھونٹی سے لٹکتی چابیوں کا گچھا نکالتے ہوئے سرسری انداز میں بولا، فکر مت کرو، رشتے کی بات کرنے نہیں آیا۔ رشتہ؟ راہداری کے جامد وجود کے لبوں سے بس ایک لفظ ادا ہوا۔ شاہویر بنکش کا یہاں آنا اس کے لیے اگر غیر متوقع تھا تو اس کے اور اس گھر کے درمیان رشتہ جوڑنے کی بات سننا اس سے زیادہ غیر متوقع۔ لمحوں کے اندر اندر یہ کیا ہو رہا تھا؟ قصہ مختصر سنو، شاہویر وہی لڑکا ہے جس سے تمہاری بہن شادی کرنا چاہتی ہے۔
سہراب آگے آیا، ایک نظر عالمگیر کو دیکھا۔ اور تمہارے لیے یہ اطلاع ہے کہ شاہویر بہت جلد مقتولین کی فہرست میں شامل ہونے والا ہے۔ تفصیل چاہیے تو وکٹم نمبر 18 سرچ کر لو۔ سہراب نے ایک دفعہ بھی اسلان یمن کی متغیر ہوتی رنگت نہیں دیکھی۔ عالمگیر نے ایک دفعہ بھی سامنے والے شخص کے لیے ہمدردی محسوس نہیں کی۔ جذبات اس راہداری میں گڑبڑ ہوئے اور یہیں کہیں سر پھوڑ کر لہو لوہان ہوئے۔ چلیں، سہراب نے شاہویر سے کہا۔ وہ تیز تیز قدم لیتا آگے آیا۔ راہداری میں شاہویر ایک پل کے لیے اسلان کے سامنے رکا۔ شاید اسے ہونے والے سالے کے ساتھ تعلقات بنانے کا خیال آ گیا۔ اسلان یمن رائٹ؟ وہ کچھ دیر قبل والی غفلت کی معذرت کرتا نظر آیا۔ مل کر اچھا لگا، آرا نے تمہاری بہت تعریف کی ہے، کسی دن تفصیلی ملاقات ضرور ہوگی۔ اسلان نے بس نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ شاید وہ اب تک یقین نہیں کر پا رہا تھا کہ اس کا آئیڈیل اس کے سامنے کھڑا اس سے ہاتھ ملا رہا ہے، اس سے ملاقات کا خواہش مند ہے۔ شاہویر نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ اسلان کو بے اختیار سب ٹھنڈا ہوتا محسوس ہوا۔ شاید اسے انزائٹی ہونے لگی تھی، یا شاید جذبات کا جمود رگوں میں دم توڑ رہا تھا۔ شاہویر چلا گیا، اس کے مہنگے پرفیوم کی مہک کئی لمحے وہاں موجود رہی۔ اسلان یوں ہی ساکت رہا۔ کیا یہ سچ ہے؟ عالم بہت دیر بعد بولا۔ یہ واقعی مر رہا ہے؟ اسلان نے کوئی جواب نہیں دیا۔ مجھے لگا تھا شاہزید اور آرا، لیکن اس نے سر جھٹکا۔ خیر، اب مزہ آئے گا، کل کا مرتا آج مرے یہ بدبخت۔ بیزاری سے کہتا ہوا وہ اندر اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ باہر سہراب اور شاہویر دروازے پر رک گئے تھے۔ کم از کم آپ اتنا بتا سکتے ہیں کہ اس سب کی وجہ کیا تھی؟ یقیناً آپ مجھے انٹرنیٹ سینسیشن تو نہیں بنانا چاہتے تھے؟ تمہیں نہیں، لیکن میں اسے انٹرنیٹ سینسیشن ضرور بنانا چاہتا تھا۔ اس کے پاس واحد ہتھیار اس کی گمنامی ہے۔ میں اس کی شناخت کھلنے کا کھیل کھیل رہا تھا۔ آپ نے میری ساکھ کا قتل کر دیا ہے، شاہویر تعصب سے بولا۔ قاتل کے قتل کے لیے یہ امر ضروری تھا، وہ کہہ کر شاہویر کو اشارہ کرتا لال یمن کے ساتھ ملحقہ سرونٹ کوارٹر کی طرف بڑھ گیا۔ چند گھنٹے قبل آئی ایم آؤٹ، انگریزی میں 2 ٹوک مہذب انکار کر کے وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ہر مفاہمت پر لعنت، ہر مصلحت کو ٹھوکر۔ دھیرج رکھو عالم، یہ نہ ہو کہ اگلی بار جب تم مجھ سے بات کرنا چاہو تو تم سلاخوں کے پیچھے ہو۔ دونوں ہاتھ میز پر رکھے عالم آگے کو جھکا۔ عالم دھمکیوں میں نہیں آتا، یہ تنبیہ ہے، مستقبل کی پیش گوئی بھی۔ کاہن کی پیش گوئی ٹھکرانے والے ہمیشہ برباد ہوئے ہیں۔ میری زندگی میں برباد ہونے کے لیے اب کچھ باقی نہیں ہے۔ اپنی بیٹی کا سوچو عالمگیر، اب کی بار تم لمبے عرصے کے لیے جاؤ گے، اور میرا یقین کرو میں مذاق نہیں کر رہا۔ کچھ ٹھنڈا سا تھا ان کے لہجے میں جو عالم کی ریڑھ کی ہڈی کو سنسنا گیا۔ میرے لیے تم نہ صحیح کوئی اور صحیح، لیکن تمہارے لیے میں نہیں تو کوئی بھی نہیں۔ سنسناتی ہڈی پر کوئی زوردار ضرب لگی، ہڈی نہ چٹخی، حوصلہ ضرور چٹخا۔ جلال الدین تم پر مرڈر چارجز فائل کروائے گا، یعنی جلال کی جگہ وہ ابلیس جو اب تک نظروں سے اوجھل تھا۔ میں نے جلال الدین کی ماں بھگائی ہے کیا؟ میز پر ہاتھ مارتے وہ بلند آواز میں غرایا۔ اس کی ماں میری بیوی تھی، ہاتھ میں رہو عالمگیر، دھواں فضا میں چھوڑتے رسان سے کہا۔ شاید غصے والے جراثیم ان کے جسم میں ناپید تھے۔ سہراب نے اس کا گھٹنا تھپ تھپایا، یہ اشارہ تھا کہ دھیرج رکھو۔ عالم نے چہرے پر ہاتھ پھیرا، داڑھی آج چبھی تھی، وجہ بیزاری تھی۔ جلال یہ سب کیوں کر رہا ہے؟ ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے پوچھا۔ مرد بہت پریکٹیکل ہوتا ہے عالم، لیکن رقابت اور محبت وہ واحد جذبے ہیں جو اس کے حواس معطل کر سکتے ہیں۔ جلال کو تم سے رقابت ہے اور اس کی محبت کو تم سے نفرت۔ میری آخری اطلاعات کے مطابق صبیحہ، یعنی تمہاری پہلی بیوی کی بہن، تمہاری بیٹی کی خالہ تب تک رخصتی نہیں کرنا چاہتی جب تک تم جیسے درندے کو سلاخوں کے پار نہ دیکھ لے۔ یہ درندہ ضرور آپ نے ایڈٹ کر کے ڈالا ہوگا۔ عالم بگڑا۔ جلال کو 2 منٹ کے اندر اندر زیر کر سکتا ہوں میں، اور رہی بات صبیحہ کی تو اسے بھی ٹھیک کر لوں گا۔ سہراب کو اس شہر میں آنا ہے، لیکن میرے پاس آپ کے تلوے چاٹنے کے لیے کوئی خاص وجہ ہے نہیں۔ وہ رکا۔ آپ کے بیٹی کی بیوی چاہتی ہے کہ میں ایک ماس مرڈر کی چھان بین کروں۔ آپ کا بیٹا کاروباری حسد کے لیے مجھے جیل بھجوا رہا ہے۔ آپ میرے ذریعہ اپنا لا اینڈ آرڈر درست کر رہے ہیں، لیکن میں آپ کو حقیقت بتاؤں۔ اس کے لہجے میں تلواروں کی سی کاٹ ترائی۔ اصل وجہ کچھ اور ہے۔ آپ کا کوئی ذاتی مفاد جس کے لیے آپ موجودہ حکومت سے لڑ کر سہراب کو یہاں لے آئے۔ پدری شفقت ایک طرف رکھ کر اپنے بیٹے کا دشمن ہوتے ہوئے مجھے یہاں شامل کر لیا، اور اپنے لا اینڈ آرڈر کا کیا تھوک دیا اس پر۔ میں یہ سب دیکھ لوں گا، اس کے لیے آپ کو عالمگیر کو شامل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔
سہراب نے پہلی بار مداخلت کی۔ جوہر 40 میں خود حل کر سکتا ہوں۔ تم خاندان کے معاملے میں جذبات سے کام لیتے ہو سہراب، اگر ایسا نہ ہوتا تو تم اس بات کا علم رکھتے کہ تمہارا بھائی 2 ماہ سے آزاد ہے۔ کوئی بھاری جوتا تھا جو سہراب کے منہ پر اتنی زور سے لگا کہ اس نے دانتوں پر دانت جما لیے۔ وہ میری آخری غلطی بھی ہو سکتی ہے۔ میں اندازوں کی بنیاد پر سرکار سے دشمنی مول نہیں لے سکتا۔ انہوں نے ایک بار پھر عالم کو دیکھا۔ میں تمہیں منہ مانگی رقم دے سکتا ہوں عالمگیر، میں سہراب اور تمہیں فری ہینڈ دوں گا کہ تم دونوں اپنے خاندان پر لگا بٹا اتار سکو۔ کیا تم ایسا نہیں چاہتے؟ صرف اپنا مت سوچو، تمہیں اس الزام سے فرق نہیں پڑتا ہوگا تو نہ صحیح، لیکن کل کو تمہاری بیٹی بڑی ہوگی اور جب اسے علم ہوگا کہ تم 3 عورتوں کے قاتل ہو تو لعنت بھیجے گی تم پر۔ تمہارا سرمایہ تم کھو دو گے، دنیا کے لیے نہ صحیح، اپنی بیٹی کے لیے سوچو۔ سارا جوش، سارا تنتنا ٹھنڈا پڑ گیا، عالم کا چہرہ بجھ گیا، گردن اکڑی رہی۔ تمہارے پاس سوچنے کے لیے 24 گھنٹے ہیں، سوچ سمجھ کر جواب دینا۔ سچ یہ تھا کہ اس کے سوچنے سمجھنے کی تمام صلاحیتیں مفلوج ہو چکی تھیں۔ مہروں کی ڈوریاں کھینچنے والا شخص اسی گھر کی اوپری منزل پر کھڑا عالم کی بے بسی، سہراب کی ملامت اور اپنے مہرے خادم کی چال سے ناخوش سا اب کھڑکی کے پردے برابر کر رہا تھا۔ لال یمن کی تعمیر کے وقت افتخار یمن، سہراب کے والد نے گھر سے ملحقہ ایک چھوٹا سا کوارٹر بنوایا تھا۔ ان کے مستقبل کے خوابوں میں امیر ہو کر نوکر چاکر رکھنا بھی تھا، اور جب نوکر رکھے جاتے تو ان کی ضرورت کے لیے سامان بھی پیدا کیے جانے تھے۔ وقت کی کرنی کچھ ایسی ہوئی کہ نہ مکین رہے نہ خواب، اور پھر گھر وہیں کا وہیں رہ گیا۔ کوارٹر کچھ عرصہ کرائے پر رہا، پھر خالی کروا لیا گیا کیونکہ نکاسی کا نظام خراب ہو گیا تھا اور اس گھر کی وجہ سے لال یمن کی دیواروں کو سیلن کھا رہا تھا۔ اسی گھر کے لمبے رقبے پر پھیلے کمرے میں سہراب اور شاویر موجود تھے۔ کمرے میں دیواروں پر جگہ جگہ سٹکی نوٹس، اخبار کی تراشیں، سرخ دھاگے اور مختلف مقامات پر تعلقات جوڑے گئے تھے۔ چند دن قبل جہاں سہراب سے جڑتے ہوئے تعلق پر اندھیرا تھا، آج اسی تصویر پر بے تحاشا روشنی پڑ رہی تھی۔ شاویر گردن ترچھی کیے بورڈ کے سامنے آ کر رکا۔ یہ آپ کی بیوی ہے؟ خالی کمرے میں اس کی آواز پلٹ کر واپس آئی۔ کمرے کے وسط میں رکھی میز پر گردن جھکا کر کھڑا سہراب پلٹا۔ شاویر نے انگلی سے نشاندہی کی۔ اپنی جان کے لالے پڑے تھے۔ صورتحال یوں تھی کہ دونوں طرف سے گولہ باری ہو رہی تھی اور کہانی کار کو یہاں بھی قصے اور تعلق جوڑنے کی پڑی تھی۔ اس نے دھیرے سے نفی میں سر ہلایا، حلق میں کانٹے سے اگائے۔ میری بیسٹ فرینڈ میرال شیرازی۔ دہر کے چکر موڑے گئے، کیلنڈر پلٹے گئے، سال بدلے اور کہانی 4 سال پیچھے چلی گئی۔ 4 سال قبل چیزیں اتنی بری نہیں تھیں جتنی موجودہ وقت میں ہیں۔ سارے یمن اور تارون شادی ہال میں جمع تھے۔ برقی کمکمیں، پھول، خوشبو، رونقیں، ہر طرف لوگ تھے۔ کھانے کی مہک اور مشروب کے گلاس ٹکرانے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ یہ سہراب یمن اور آمنہ شیرازی کے نکاح کی تقریب تھی۔ سفید کرتے کے ساتھ سیاہ کوٹ پہنے وہ سنجیدہ چہرے کے ساتھ ہر مبارکباد وصول کر رہا تھا۔ ہر 5 منٹ بعد اسے دانت بھی کچکچانے پڑتے، ساتھ وہ اپنی انگلیوں کو زحمت دیتا اور گھر کے چند لوگوں کا سکون برباد کرتا۔ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں اسلان، اسلم چچا سے تمیز سے بات کرو۔ انارہ تم بیبی آنٹی کو کوئی گوسپ مت دینا، یہ ایک ہی 2 لگائیں گی۔ عالم، ابیر کو اپنے ساتھ رکھو یا پھر آرا کے حوالے کرو، بچی 2 مرتبہ گری ہے۔ عالم کھانا کھولو تو دھیان رکھنا بدمزگی نہ ہو۔ اسے سب کچھ اچھا چاہیے تھا، منجھلی اولاد، اب تمہیں مبارک بھی دوں۔ کھنکتی شوق سی آواز پر سہراب نے موبائل سے نگاہ اٹھا کر سامنے دیکھا۔ ہلکے سبز رنگ کے لمبے جوڑے کے ساتھ چوڑی دار پاجامہ پہنے، گھنگریالے بالوں کو جوڑے میں باندھے، وہ سہراب کو دیکھتے ہوئے مسکرا رہی تھی۔ ساری تقریب کے دوران وہ دوسری بار مسکرایا، پہلی دفعہ جب اس نے قبول ہے کہا تھا۔ تم کہاں جہنم بدر ہو گئی تھیں اور میری بیوی کدھر ہے؟ اسے لا کر بٹھاؤ یہاں میرے پاس۔ دھیرج رکھو سہراب صاحب، میری بہن فی الحال کھانا کھا رہی ہے، یہاں کر اس نے ویسی کمر اکڑوانی ہے۔ پھول اس کی گود میں رکھتے ہوئے وہ دھپ سے اس کی دوسری طرف آ کر بیٹھی۔ انتظام اچھا ہے ویسے۔ اس نے سارے میں نگاہ دوڑائی، پھر ایک طرف عالم کو کھڑے ہوئے دیکھا۔ وہ میرال کے ابا یعنی سہراب کے سسر کے ساتھ کھڑا باتیں بھگا رہا تھا۔ ابیر کو ایک ٹانگ پر بٹھائے وہ اس کی مٹی ہاتھ بھی صاف کر رہا تھا۔ ابیر واحد انسان تھی جو عالمگیر کو گھٹنوں پر بھی لا سکتی تھی اور اس کی ساری سختی ایک پل میں ختم بھی کروا سکتی تھی۔ سب عالم نے کیا ہے، شکر ہے اسے کچھ عقل آئی۔ سہراب نے گلے سے پھولوں کا ہار اتارا۔ وہ اس تقریب سے اچھا خاصا بیزار ہو چکا تھا۔
اگر اس کی بیوی کو یہ شور شرابہ اور دھوم دھام کی شادی نہ کرنی ہوتی تو وہ ہرگز یہ سب نہ کرتا، لیکن اس کے لیے سب کچھ۔ نگاہ بلا ارادہ اس طرف اٹھی جہاں سے اس نے آنا تھا، پھر وہ گہری سانس بھر کر رہ گیا۔ عالم تو سب کچھ ہی اچھے سے کر لیتا ہے، اور تمہیں نظر انداز بھی، سہراب نے سنجیدگی سے کہا۔ میرال کی نظروں کی وارفتگی، 30 کی دہائی پار کرنے کے بعد بھی شادی نہ کرنا، یہ سب کم از کم سہراب سے ڈھکا چھپا نہیں تھا۔ یمن اور شیرازی خاندان کے درمیان دوستی بہت پرانی تھی۔ سہراب کے والد افتخار یمن اور شہروز شیرازی اسکول کے زمانے کے دوست تھے۔ شادی اور ملازمت کے بعد بھی اس دوستی میں کوئی درار نہیں آئی، بلکہ یہ دوستی چلتی رہی۔ سہراب اور میرال ایک ہی اسکول میں پڑھے، ساتھ یونیورسٹی گئے، اور پھر سہراب کی شادی میرال کی چھوٹی بہن آمنہ سے طے ہو گئی۔ اس سب کے دوران ماہ و سال کی رنجشوں کے باوجود 2 چیزیں تھیں جن میں درار نہیں پڑ سکی: میرال اور سہراب کی دوستی، میرال کی عالمگیر کے لیے یک طرفہ محبت۔ وہ مجھے نظر انداز نہیں کرتا، یک طرفہ محبت کی طاقت ہی کچھ اور ہوتی ہے، اور رشتوں کی طرح 2 لوگوں میں نہیں بٹتی، یہ صرف میرا حق ہے اس پر۔ سہراب نے ہاتھ اٹھا کر باقاعدہ اس کی بات کاٹتے اسی کے انداز میں یہ لائن کہی۔ یہ لائن تک شاہ رخ خان کی ہے، اتنی تو محبت کرنے والی ایک لائن تو اپنی ایجاد کر لو۔ ایک بار میری عالم سے شادی ہونے دو، دیوان لکھ دوں گی اس کے لیے، اور وہ سارے دیوان اپنی کینچی جیسی زبان سے کاٹ کر پھینکے گا۔ اس ذکر پر سہراب ہر دفعہ کی طرح بیزار ہوا۔ میرال اس کے لیے بہنوں جیسی حیثیت رکھتی تھی، اور عالم کی طرف اس کا جھکاؤ شروعات میں سمجھ آتا تھا، لیکن جب اس نے پہلی شادی کر لی، ایک بیٹی ہو گئی، اس کے بعد دوسری شادی اور ان دونوں بیویوں کا مر جانا، اس کے بعد بھی میرال کا آگے نہ بڑھ پانا سہراب کو سمجھ نہ آ سکا۔ کیا چاہتی ہو میرال؟ وہ رخ مکمل اس کی طرف موڑے آج بے حد متانت سے پوچھ رہا تھا۔ میرال نے چہرہ اس کی طرف موڑا، اس کی گہری سیاہ آنکھوں میں کوئی اٹل جذبہ تھا۔ تم جانتے ہو سہراب، صرف تم ہی تو جانتے ہو۔ میں نے تم سے کہا تھا اس سے موو آن کر لو، تم اور وہ بہت مختلف انسان ہو، عالم میں برداشت نہیں ہے، اور تم ماشاءاللہ سے لوگوں کو ضد کرنے کی صلاحیت رکھتی ہو۔ اس کے علاوہ سہراب نے اسے دیکھا، پھر شیرازی صاحب کے ساتھ کھڑے عالم کو دیکھا جو ہمیشہ کی طرح ماحول پر چھایا ہوا تھا۔ اس کی 2 بیویاں مر چکی ہیں، موت کی وجہ عجیب ہے، اور عالم کی… تمہیں کیا لگتا ہے یہ دونوں قتل عالم نے کیے ہیں؟ مسکارے لدی آنکھوں سے سوال پوچھتی وہ سہراب کو ایک راہ چننے کا کہہ رہی تھی۔ وہ میرا بھائی ہے میرال، اگر یہ دونوں قتل اس نے کیے بھی ہوتے تو بھی میں اس کے ساتھ کھڑا رہتا۔ غلط ہے یا صحیح، وہ میرا چھوٹا بھائی ہے، میں ہر قیمت پر اس کی حفاظت کروں گا۔ ابا کا لاڈلا بیٹا تھا عالم، مرتے ہوئے انہوں نے اس کی ذمہ داری مجھے دی تھی۔ وہ تمہارا بھائی ہے اور تم اس کو قاتل نہیں مانتے، میرے لیے وہ بچپن کی محبت ہے۔ تم چاہتے ہو میں اسے موو آن کر جاؤں؟ تو کیا کرو گی؟ آج کل وہ سنگل ہے، سوچ رہی ہوں اس سے شادی کر لوں۔ شیرازی صاحب اس کا کندھا تھپک کر ہٹ گئے۔ عالم اب اپنی بیٹی کو کرسی پر بٹھا رہا تھا، خود وہ پنجوں کے بل اس کے سامنے آ کر بیٹھا۔ سہراب کتنی ہی دیر بالکل چپ رہا۔ عالم اور میرال، اسے ان دونوں لوگوں کا خیال تھا، دونوں اس کے لیے اہم تھے، لیکن وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کب کیا کیا جائے۔ تمہارے ابا نہیں مانیں گے، تم بات کرو نا ان سے، ایک بار تم ذمہ داری لے لو۔ عالم تمہارا بھائی ہے، تم اس کی ذمہ داری لوگے تو وہ مان جائیں گے۔ تم ان کے بہت نزدیک ہو، بابا تمہیں اپنا بیٹا سمجھتے ہیں، تم اب سے ان کے داماد بھی ہو، تم سب سیٹل ہو گئے ہو سہراب۔ میں بھی سیٹل ہونا چاہتی ہوں، عالم کے علاوہ کسی سے شادی کر لی تو وفادار نہیں رہ پاؤں گی۔ ساری رونقوں اور خوشیوں کے درمیان وہ چند لمحوں کے لیے بالکل غیر آرام دہ ہو گیا۔ ابھی وہ کوئی جواب دیتا کہ سامنے سے بادامی رنگ کے سلک کے لہنگے میں ملبوس، سنہری اور سبز رنگ کے امتزاج کے زیور پہنے وہ چلتی ہوئی آ رہی تھی۔ بازو اپنے باپ کے بازو میں ڈال رکھا تھا، سر پر دعاؤں کی چادر تھی، اور اس کی مسکراہٹ بہت گہری تھی۔ سہراب اسے دیکھتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ تمام یمن آس پاس کھڑے ہو گئے۔ ان کے گھر اب ایک عورت آ رہی تھی۔ عالم کی بیویاں عارضی تھیں۔ سہراب تیسری دفعہ مسکرایا۔ یہ مسکراہٹ سابقہ مسکراہٹوں سے گہری تھی۔ وہ آمنہ شیرازی سے نگاہ نہ ہٹا سکا۔ نگاہوں کا یہ استحقاق اس عورت کو بھی محسوس ہو چکا تھا۔ وہ پلکیں جھکا گئی۔ سہراب تا عمر اس کا اسیر ہوا۔ یہ اب ہیں یا؟ شاویر بنگش کی آواز اسے ماضی سے کھینچ کر حال میں لے آئی۔ عالم کی تیسری بیوی، وہ اب مر چکی ہے، اس نے سرسری انداز میں کہا، پھر پلٹ کر شاویر کو دیکھا۔ انداز بجھا بجھا تھا۔ شروع کریں؟ شروع کرتے ہیں۔ شاویر نے سر کو خم دیا اور کہنا شروع کیا۔
اوکے جی، تو یہ کیا کہے گا ہم اگلے ایپیسوڈ میں سن پائیں گے، پڑھ پائیں گے۔ اور اب تک جو بات ہے نا، پہلے عالم کی نا 3 بیویوں کی بات کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کی جو پہلی بیوی تھی وہ تھی صبیحہ کی بہن، ہے نا، جس سے اس کی بیٹی پیدا ہوتی ہے۔ بیٹی کا نام کیا تھا؟ عبیر، ٹھیک ہے؟ پھر اس کی بیوی مر جاتی ہے، پھر وہ دوسری شادی کرتا ہے۔ دوسری شادی کس سے کرتا ہے وہ نہیں پتہ، ٹھیک ہے؟ وہ بھی مر جاتی ہے۔ اور تیسری شادی وہ میراث سے کرتا ہے، یہ جو سہراب کی سالی ہے اور سہراب کی کلاس فیلو بھی ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ مر گئی ہے۔ اور سہراب کی بیوی ہے آمنہ، جو کہ اب ناراض ہے، ناراض اس وجہ سے ہے کہ عالم کو جیل میں ڈالو، ٹھیک ہے؟ تو یہ بات کلیئر ہو گئی ہے نا؟ اور میرال عالم کو ہمیشہ سے پسند بھی کرتی ہے۔ میرال وہی تو نہیں ہے جب عالم تاجور کے ساتھ کہیں جا رہا ہوتا ہے اور پھر وہ کوئی لڑکی اس کو دیکھ رہی ہوتی ہے، شاید وہ میرال ہی ہو یا وہ کوئی اور تھی، میرال ہی ہوگی، مجھے یاد نہیں ہے نام۔ اچھا وہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور تاجور بھی ایک لڑکی ہے جو کہ عالمگیر کی محبت رہی ہے کسی زمانے میں، اور ان کے درمیان اب اختلافات آ گئے ہیں اور دونوں اپنی اپنی جگہ پہ سیٹل ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور کیا ہوا ہے، اور عالم کو بار بار کوئی جیل میں بھجواتا ہے، اور پتہ کرنے پہ پتہ چلتا ہے کہ اس کا سسر یعنی کہ سہراب اور اس دونوں کا اجتماعیہ سسر وہ اس کو جیل میں ڈلواتا ہے، حالانکہ وہ ایک عام سا انسان ہے۔ اس کا فرینڈ ہے خادم بٹ، جو کہ ڈی ایس پی ہے یا پتہ نہیں کیا ہے، آئی جی ہے شاید، مجھے یہ چیزیں نہیں یاد رہتی۔ اچھا وہ کر رہا ہے، اور یہ اس کے پاس جاتے ہیں تو وہ ان کو کہتے ہیں کہ ایک کیس ہے جوہر 04 پتہ نہیں ایسا کچھ، جوہر 4 اس پہ تم دونوں کام کرو گے تو پھر آپ لوگوں کو دوبارہ بار بار اس پہ نہیں جانا پڑے گا۔ اور وہ ان کو کہتے ہیں کہ میرا بیٹا، جو کہ عالم کی پہلی بیوی کی عالم کی پہلی سالی، مطلب پہلی شادی سے جو اس کی سالی ہوتی ہے اس کے ساتھ وہ انگیجڈ ہے یا میرڈ ہے، مجھے نہیں پتہ، تو وہ دونوں مل کے تمہیں پھنسا رہے ہیں کیونکہ وہ پہلی سالی تمہیں پسند نہیں کرتی اور اس کا ہسبینڈ بھی تمہارا حریف ہے، تو وہ یہ سین ہے۔ تو اب اس کو یہ بھی پتہ ہے کہ یہ جلال اتنا کوئی خاص ہے نہیں، اور جو اس کا ہے کیا نام تھا، شہروز شیرازی، ہاں، تو وہ بھی اتنا کوئی نہیں ہے اسٹرانگ کہ وہ اس کے پیچھے پڑ جائیں۔ اور خادم کیوں پڑا ہوا ہے، اور خادم کی اپنی وجوہات ہیں، وہ بتا نہیں رہا اصل وجہ، لیکن اصل وجہ کچھ ایسی ہوگی کہ جوہر 4 کے ساتھ اس کا اپنا کوئی لنک ہوگا، کوئی پرسنل لنک ہوگا، یا کوئی اس کے تھرو یہ کام کروا رہا ہوگا۔ وہ عالم سے بار بار کہتے ہیں کہ اس کو جیل میں ڈال دے، اور نہیں، وہ خادم بٹ سے کہتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ جو مہرے ہلا رہا ہے، مہرے چلا رہا ہے، وہ اوپر کھڑکی سے پردہ برابر کر رہا تھا۔ پردہ برابر کون کرتا ہے؟ عورتیں کرتی ہیں کیا پتہ عالم کی ایک اور ہو کوئی سہیلی جو کہ عالم سے محبت کرتی ہو۔ خیر ایسا نہیں ہوگا، مجھے لگتا ہے یہ کوئی اور ہی سین چل رہے ہیں، پریویلیج کلر کا شاید ان کے ساتھ کوئی لنک نکل آئے، یا پھر جوہر 4 بھی کوئی کیس ہوگا نا یار جس میں خادم انوالو ہوگا، کہتے ہیں اٹس پرسنل، شاید خادم کی کوئی بیٹی بھی ہو اور وہ اس کا کیس سالو کرنا چاہتا ہو، اس لیے وہ یہ دونوں بھائیوں سے کہتے ہیں کہ آپ یہ کام کرو، اور کر ہی لیں گے کام۔ اور وہ کیا کام ہے، وہ کوئی بہت ہی کوئی اسٹرانگ کیس ہے، کیونکہ اگر کوئی رپورٹر اس پہ کام کر رہی ہوتی ہے تو اس کو بھی گولیاں لگتی ہیں 3، تو وہ اس پہ بالکل کوئی بھی کام نہیں کرنا چاہتا، جو کام کرتا ہے پھر اس سے نقصان ہوتے ہیں کیونکہ۔ اور یہاں پہ ساتھ ہی ساتھ پریویلیج کلر کو بھی سالو کرنے کا سین چل رہا ہے۔ اچھا شاید 2 الگ الگ کیسز ہوں گے نا، اور وہ کوئی عورت ہے اور اس کی کالی آنکھیں ہیں، اور یہ شاہویر اب بتائے گا کہ اس کو یہ کہاں سے باتیں پتہ چلی ہیں، وہ سہراب کو بتائے گا۔ میرے خیال سے ہم لوگ کلیئر ہے نا، کچھ اور تو کنفیوژن نہیں ہے نا، سب سمجھ آ گئی ہے نا، آگے بڑھیں اچھا، اور اس میں آج نارا نہیں تھی، اور دل آرا اور جو شمس ہے نا، وہ کون ہے؟ جو ان کا بڑا بھائی ہے سہراب کا، جو بھی تھا، خیر وہ کسی اور میں انوالو ہو جاتا ہے اور پھر وہ ڈیورس ہو جاتی ہے ان کی۔ تو یہی بات ہے، کوئی دونوں سائڈ سے تالی بجتی ہے، دونوں نے ہی مل کے ہی پھر ڈیورس کا فیصلہ کیا ہوتا ہے، اور وہ اب کہاں ہے، کیا کر رہی ہے، یہ نہیں پتہ۔ اور کیا ہوا ہے، اور اسلان شاہویر سے ملتا ہے اور وہ تو فین مومنٹ ہو جاتا ہے، لیکن چلو یہ کلیئر ہو گیا کہ عالمگیر کو پتہ چل گیا کہ وہ شاہویر ہی ہے، وہ شاہ زید نہیں ہے۔ ایسی جو چھوٹی چھوٹی کنفیوژنس ہوتی ہیں نا، یہ مجھے بہت ٹینشن دیتی ہیں کہ بعد میں چیزیں بڑی نہ بن جائیں، تو چلو یہ کلیئر ہو گئی۔ یافس کو بھی، ہاں یافس کو بھی پتہ ہے۔
اور سہراب اسے منع کر چکے ہیں، اور کیا ہوا ہے، اور اب سب کو پتہ چل گیا اس کے بارے میں۔ اور ویسے یہ کیوں نہیں پتہ چلنے دینا چاہتا، پتہ میں سب کو بتا دے، اپنی سیکیورٹی بڑھا لے، پر اس کی اپنی کوئی وجوہات ہوں گی۔ خیر، اور کیا ہوا ہے، ہاں بس اتنا ہی کچھ ہوا ہے نا۔ اور ہاں، کوئی اور بھی تھا جو جس کی نظر میں عالم آ چکا تھا، وہ جب کیس سالو کر رہا ہوتا ہے، پر میرے خیال سے تو جو کیس سالو کر رہا، عالم جب کیس سالو کر رہا تھا نا، تو اس سے پہلے ہی خادم نے اسے جیل میں بھجوایا تھا نا، تب کسی اور کی وجہ سے تو نہیں بھجوایا ہوگا۔ پتہ نہیں، خیر جی، اگلی ایپیسوڈ میں ہوتی ہے ملاقات، رکھے دعاؤں میں یاد۔ اللہ حافظ۔